بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ 125 نمبر آیت۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے اس بیت کو قرار دیا مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے واپسی کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، اور یہ حکم دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دو۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ دونوں میرے گھر کی طہارت کا بندوبست کریں، پاک کریں، طاہر کریں میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موضوع سخن ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی آیت میں بھی 124 نمبر آیت میں بھی موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور آج کو جو موضوع قرار دیا گیا اس کی وجہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کعبے کی تعمیر ان کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں، اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا کہ میں ابراہیم کو امام بنانے والا ہوں، اور امام مختلف امتحانات سے گزرنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام امامت تک پہنچے۔ اس آیت مبارکہ میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اصلاً خدا نے اس گھر کو، کعبے کو کیوں قرار دیا؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت حق باری تعالی نے کعبے کو قبلہ قرار دیا، کعبے کو مثابہ قرار دیا، کعبے کو پلٹنے کی جگہ قرار دیا، کعبے کو انس کی جگہ قرار دیا، اور ہر اس مسلمان کے رخ کو اس کی طرف موڑ دیا؟ جو وہاں نہیں جاتا وہ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں بھی اسی کعبے کی طرف رخ کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ اگر رخ تھوڑا سا بھی اگر دائیں بائیں ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ بس خداوند متعال نے موضوع کو امامت کے اعلان کے بعد اور اس کے بعد اس نے امتحانات کے بعد یہ بتایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا، اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے قرار دیا اس بیت کو، اس گھر کو، خانہ کعبہ کو۔ گھر جب کہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ خدا نعوذ باللہ جسم رکھتا ہے، اور خدا کا گھر ہے جس طرح ہمارا گھر ہوا کرتا ہے، تشریفاتی ہے، یعنی نسبی ہے۔ بیت اللہ اس لیے قرار دیا کہ اللہ کے اس نام کی وجہ سے اس بیت کی اور اس گھر کی قداست بڑھے، عظمت کا احساس ہو۔ فرمایا کہ اس بیت کو قرار دیا مثابۃ للناس۔ مثابہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثابہ صابہ سے ہے، ثوب جسے عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں وہ بھی اسی صابہ سے ہے۔ آپ جو کہتے ہیں ثواب اور اجر ہے، اس کا بھی اس کے جو جڑ ہے، اصلی حروف جو ہیں اسی صابہ سے ہی ہے۔ بس مثابہ، ثواب، ثوب، ان سب کا تعلق ایک ہی لفظ سے ہے، سا و با۔ معنی کیا ہے؟ پلٹنا، پلٹنا۔ مثابہ کر گئے ہیں تو پلٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ میں مثابتن میں جو تا ہے
مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں مبالغہ ہے، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر بار بار پلٹا جاتا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے یہاں پر۔ خانہ کعبہ بیت اللہ پلٹنے کی جگہ ہے۔ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں وطن کی حیثیت رکھتا ہے یہ گھر، پلٹنے کی جگہ ہے، یعنی ایک شخص جائے اور نکلنے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پر پلٹے، اس کو کہتے ہیں مصابہ۔ وہ چیز جو جائے اور وہ چیز پلٹے اس اپنی جگہ پر، اس کو کہتے ہیں مصابہ۔ بیت اللہ مصابہ ہے، پلٹنے کی جگہ ہے، وطن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہے، نماز کے لیے آپ کا اختیار ہے، وطن کی حیثیت ہے، آپ وہاں پہ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان 3-4 جگہوں میں سے ایک کیا ہے، بیت الحرام ہے، جہاں پر آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر قصر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وطن کی حیثیت ہے۔ مثابتاً پلٹنے کو کہا جاتا ہے، پلٹنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کا ذہن اس کی طرف پلٹتا ہے، اگر وہ حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے تو جسمانی طور بھی وہ اس کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک ملک سے دور دراز علاقے سے وہ جاتا ہے، بائی ایئر بائی روڈ، پچھلے کچھ صدیوں پہلے حیوانوں کے ذریعے سے پیدل پیادہ لوگ جاتے تھے، اس کی طرف جاتے تھے، پلٹتے تھے، اور پلٹنے کے بعد وہاں پہنچتے تھے، اور پہنچنے کے بعد سکون حاصل کرتے تھے۔ مصابہ میں نہ صرف پلٹنے کی جگہ ہے بلکہ سکون کی جگہ بھی ہے۔ آپ اپنے وطن میں پہنچیں گے تو کیسا سکون آپ محسوس کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی ایسا ہی سکون موجود ہے۔ انسان شاد ہو جاتا ہے، انسان کے ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، وہ عجیب و غریب ایک معنوی طور پر احساس کرتا ہے، کہاں میں آیا ہوں، خدا کے گھر میں آیا ہوں، بیت اللہ میں آیا ہوں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے وہ۔ ثوب کو ثوب کیوں کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ثوب میں بھی یہ پلٹنے کا عنصر شامل ہے۔ ثوب یعنی کپڑا، آپ جو دکان پہ جاتے ہیں تھان کے تھان لیتے ہیں یا کچھ جوڑے لیتے ہیں، کچھ میٹر لیتے ہیں، اس کو بھی ثوب کہا جاتا ہے، سے ثوب، مثابہ ثوب۔ ثوب کو ثوب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ثوب جو کپڑا بنتا ہے دھاگوں سے بنتا ہے، دھاگے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ مشین کے ذریعے ہو، چاہے وہ پہلے زمانے میں انسان خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہو، دھاگوں کے اتصال کے بعد، جڑنے کے بعد کپڑا بنتا ہے، بنتا ہے نہیں بنتا، بنتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ وہاں سے کپڑا لیتے ہیں، کپڑا بنانے والا کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے یہ کسی بدن کا حصہ بنے، لباس کا حصہ بنے، اور جو لیتا ہے کپڑا یہ ثوب کیوں لیتا ہے؟ اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ درزی کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت اس کو دیا جائے، ایک ڈیزائن اس کو دیا جائے، اس کا ماپ لیا جائے، ناپ لیا جائے، اس سے کہا جائے، پوچھا جائے جی کیسے بنانا ہے تم نے، کالر جو ہونا چاہیے نہیں ہونا، جیب کہاں ہونا چاہیے، اس کی فٹنگ ہونی چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کھلا کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ ایک ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیزائن ہے، اس کی ایک صورت ہے، اس کی ایک شکل ہے، ایک انسان کے لیے ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اس کو کسی کے بدن پر پہنانا ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا یہاں پر بھی پلٹانے کا معنی ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس دھاگے سے بنا ہوا کپڑا وہ اپنے مقصد کی طرف جائے اور انسان کے بدن کا حصہ قرار پائے۔ یہاں پہ بھی کیا پلٹنے کا معنی رکھتا ہے، یعنی پہننا ہے اس کو، یہ ہدف ہے۔ اس کپڑے کو رکھنا نہیں ہے، تاخچے کی زینت نہیں بنانا، دکانوں کی زینت نہیں بنانا، لا کے گھر میں نہیں رکھنا، بلکہ اس کو سلوانا ہے، اور سلوانے کے بعد پہننا ہے، یعنی اس کی پلٹ آپ کے پہننے کی طرف ہونا چاہیے، اس کی پلٹ جو ہے آپ کے جسم کے لیے ہونا چاہیے، جسم کی زینت ہے نا لباس۔ یہاں پہ بھی یہ معنی پایا جاتا ہے۔ ثواب میں بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ خب ثواب میں پلٹنے کا معنی کہاں سے آ گیا؟ ثواب کیا ہے؟ عمل کا نتیجہ ہے نا، صلے کو کہتے ہیں ثواب۔ ہم نے جو ثواب کا جو استعمال جو اس کا زیادہ ہے وہ نیک کاموں کے لیے ہے، لیکن قرآن نے کہا شیطانی کاموں کے لیے بھی ثواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلہ ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو اس کا ثواب، برا کام ہو اس کا ثواب۔ لیکن جو استعمال کے لحاظ سے صرف کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ اچھے کاموں کے لیے ثواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ثواب یعنی صلہ، ثواب یعنی اس کے کاموں کا نتیجہ خداوند متعال کی طرف سے۔
ثواب میں پلٹانے کا معنی کہاں سے آ گیا؟ ثواب میں پلٹانے کا معنی یہ کہ جو عمل وہ کر رہا ہے اس عمل کا ثواب ہے، یعنی جو عمل وہ کر رہا ہے گویا کہ وہ آخرت کے لیے اپنا لباس بنا رہا ہے، آخرت میں اس نے اس ثواب کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کی پلٹ آخرت میں اسی ثواب کی طرف ہوگی۔ یہاں پہ اگر وہ حریر کا لباس بنا رہا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، حریر کا لباس پہنے گا۔ یہاں پہ باعزت لباس اپنے اعمال کے ذریعے بنا رہا ہے تو وہاں پہ بھی بازینت، باعظمت، باعزت لباس وہاں پہ پہنے گا۔ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہے، حریر کا لباس، باقی لباس، جہنمی لباس، آگ کا لباس، باقی گرم لباس، یہ سارے کہاں سے آ گئے؟ یہاں پہ بھی پلٹنے کا معنی ہے ثواب کے اندر۔ ثواب کے اندر معنی پلٹ کیسے ہیں؟ یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کو لباس کے ذریعے وہ اس کی طرف پلٹتا ہے، اور لباس کے طور پر ظاہر ہونا ہے، اس کے لباس بن کر ظاہر ہونا ہے، یعنی اس کے عمل کی پلٹ کہاں ہوگی؟ اعمال اس کے لباس کی صورت میں ہوگی۔ یہاں پہ بھی کیا فرمایا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا، اس بات کو یاد کرو کہ جب ہم نے بیت کو مثابہ قرار دیا، پلٹنے کی جگہ، آپ نے سمجھ لیا نا اس کو، مثابہ ہو، ثواب ہو، ثوب ہو، سب میں پلٹنے کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن مثابہ میں کیا پایا جاتا ہے؟ سکون ہے، اس سمت میں جانا، اس جگہ پہ جانا، بیت اللہ میں جانا ہے کہ جہاں پہ انسان کا رخ ہے، جہاں پہ انسان کا ذہن ہے، جہاں پہ اس کی فطرت ہے، جہاں پہ اس کی عبادت ہے حقیقی معنوں میں، اور جہاں پہ اس کا حج ہے اور مناسک حج ہیں، عبادتیں ہیں، اس کی طرف پلٹنا، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنی سرزمین سے، اور وہاں پہ پہنچنا اور معنوی سکون حاصل کرنا، یہ خدا فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا اللہ کا اپنے بیٹے اسماعیل کے ذریعے سے، اس کی طرف قیامت تک کے لیے جو موحدین ہیں انہوں نے جانا ہے، پلٹنا ہے، اس کی طرف پہنچنا ہے، اس کی طرف جانا ہے، اس کی طرف عظمت ہے۔ وَأَمْنَا، اور کیا قرار دیا؟ خانہ کعبہ کو امن کی جگہ قرار دیا، مثابہ قرار دیا، اور کیا قرار دیا؟ امن کی جگہ قرار دیا، لہذا باعث سکون ہے۔ لیکن وہ افراد کے جو سکون حاصل نہیں کرتے وہ اپنا علاج خود کروائیں۔ جہاں پر انسان پھر بھی ٹینشن میں رہتا ہے وہ اپنا علاج خود کروائے، اپنا مرض کو جانے۔ حاجیوں کی بھی عظمت ہے نا، وہاں پہ جو جاتا ہے، جو پلٹنے والا ہے، اس کی بھی عظمت عظیم ہے، اس کی توہین حرام ہے۔ جب وہ محرم ہو جائے آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے، خداوند متعال کے حضور میں اس کی عظمت ہے اور مقام ہے، توہین نہیں کر سکتے، اس کو بلا برا نہیں کہہ سکتے، اس کا خاص مقام ہے، محترم ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ اپنا احترام رکھے، شرط یہ کہ جو محترم ہے حاجی وہ اپنا احترام کا خیال رکھے، یعنی وہ یہاں سے نہ جائے کہ وہ سیر سپاٹے کے لیے جا رہا ہے، شاپنگ کے لیے جا رہا ہے، ملنے اور ملانے کے لیے جا رہا ہے، یہ نہ ہو۔ کس لیے جا رہا ہو؟ اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ بیت العتیق کہا جاتا ہے نا، بیت العتیق یعنی وہ گھر اللہ کے کہ جہاں پہ انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پہ بھی غلام ہیں، نفس کے غلام، وہاں پہ بھی نفس کے ہی غلام ہو، نہیں، بیت العتیق ہے۔ یہ جو مثابہ ہے نا، جو پلٹنے کی جگہ ہے، رجوع کی جو جگہ ہے، مرجع جو ہے مسلمانوں کے لیے، موحدین کے لیے، للناس کے، ہر انسان کے لیے جو قصد کرے وہاں جانے کا، حج یا عمرے کے لیے، اس کا مقام ہے، اس کی عظمت ہے۔ اس کی عظمت اس وقت ہے جب وہ قاصد ہو اخلاص کے ساتھ، اور اس کا ہدف کیا ہو؟ وہاں جائے اللہ کے گھر میں، اگر پہلے غلام تھا آزاد ہو کے آ جائے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اخلاص کے ذریعے سے، اپنے مناسک کے ذریعے سے۔ بیت العتیق میں یہ انسان غلامی سے آزاد ہو، پھر اس کی عظمت ہے۔ جہاں پہ یہ کعبہ ہے اس شہر کی بھی بڑی عظمت ہے۔ یہ جو مثابہ ہے نا، یہ مثابہ جس شہر میں، مکہ شہر میں، اس کی اپنی عظمت ہے۔ دنیا میں پورے سرزمین پر کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جو اس جیسی عظمت کا حامل ہو، اور جو حکم ہے شرعی اس کے لیے کسی شہر کے لیے نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں آزاد، وہاں پہ محرم ہونے کی ضرورت نہیں، احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مکہ ایسا شہر ہے کیونکہ اس میں مثابہ ہے، خانہ کعبہ ہے، قبلہ مسلمین ہے،
وہاں پہ اگر آپ حتیٰ کہ عمرے کے لیے بھی اگر نہ جائیں، حتیٰ کہ حج کے لیے نہ جائیں، آپ جا رہے ہیں اور جانا چاہتے ہیں مکے کو دیکھنے کے لیے، پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مواقیت پہ احرام باندھیں، پھر جائیں داخل ہو، احرام باندھیں، محرم ہو۔ آپ جا رہے ہیں کسی کو ملنے کے لیے، آپ ہیں مدینے میں، آپ ہیں ریاض میں، آپ کا ارادہ نہیں ہے حج کرنے کا، لیکن آپ جانا چاہتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھنے کے لیے آپ نے محرم ہونا ہے، احرام باندھنا ہے، پھر آپ نے جانا ہے۔ جانے کے بعد آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے، پھر آپ نے نماز طواف 2 رکعت بھی پڑھنی ہے، پھر آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان پہ سعی بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں ملنے ملانوں کے لیے، اس کے بعد آپ جاتے ہیں کسی کے پاس۔ یہ عظمت کس کے لیے؟ مکے کے لیے، خانہ کعبے کے لیے، اس سرزمین کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ کعبے کے لیے جو عظمت ہے، یہ نہ سمجھے وہ دیواریں ہیں صرف۔ کعبے کا جو احترام ہے، اس کے احترام اس اتصال کی وجہ سے جو عرش کے ساتھ ہے، عرش کے ساتھ ہے، یعنی زمین کے اس ٹکڑے پہ یہ خانہ کعبہ آباد ہے کہ جس کے موازی بالکل فضا میں عرش، 7ویں عرش میں بیت المعمور ہے۔ زمین پہ انسان اس کا طواف کرتے ہیں، اسی کے سید میں فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے عظمت، یعنی سرزمین، اس زمین اور اس ٹکڑے کی عظمت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو فضا ہے عرش تک، 7ویں عرش تک، اس کی بھی عظمت، اس کا بھی احترام ہے۔ اسی لیے اس فضا میں بھی نجس نہیں جا سکتا، نجس نہیں گزر سکتا۔ اگر جہاز میں فلائٹ بھی ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر اس میں کافر سوار ہے، نجس افراد سوار ہے، مشرک سوار ہے، وہ جہاز اوپر سے گزرے۔ یہ عظمت ہے، دیکھیں آپ نے عظمت کعبہ ہے۔ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اگرچہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن پھر بھی اپڈیٹ ہوا یہ دوبارہ بیت المقدس سے۔ خداوند متعال نے قیامت تک کے لیے اسی ٹکڑے کو کعبہ بنایا، اپنا گھر بنایا، اور ہر انسان مسلمان کا رخ اس کی طرف موڑ لیا۔ دیکھیں توجہ اس کی طرف موڑ لی۔ آپ نماز اس طرف بھی پڑھ سکتے ہیں، خدا کی عبادت ہے نا، لیکن آپ نے اس طرف پڑھنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اس سرزمین کی طرف رہے۔ وہ سرزمین وحی ہے، وہ سرزمین مقاومت ہے، وہ سرزمین مقاومت حضرت ابراہیم ہے، وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ ابراہیم جیسے نبی نے اپنی محنت و مشقت سے حکم خدا کے تحت اس کی تعمیر کی ہے، جہاں سے مقاومین الہام لیتے ہیں، جہاں پہ لوگ شعور لیتے ہیں، جہاں پہ لوگ منسجم ہوتے ہیں، جہاں پہ اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے، جہاں پہ طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اگرچہ آج کل وہ فلسفہ فوت ہو گیا ہے، جس مقصد کے لیے حج ہے وہ نہیں رہا نا۔ وہ حج کا فلسفہ حقیقی ہے امام کی سربراہی میں حج کیا جائے، اور وہ امام اس کے رخ کو اسی طرف رکھیں جس طرف اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہی ہے نا، اگر آج امام کے یا نائب امام کے ہاتھ میں اگر کعبہ ہوتا اور حج ہوتی تو کیا ہوتا؟ دنیا کی کیا حالت ہوتی؟ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتحاد کے حوالے سے، معاشی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مضبوط کون ہوتے؟ مسلمان ہوتے۔ کس لیے کہ وہاں سے آپ نے وہاں سے ارادہ کرنا ہے، وہاں پہ آپ کے میٹنگز ہوں گے، وہاں پہ آپ کا ارادہ ہوگا، وہاں پہ آپ نے کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے۔ یہ ہے فلسفے کعبہ، یہ تھا کہ وہاں مرکز مسلمین ہو، امام اس کا سربراہ ہو، اور وہاں سے پھر پالیسی بنے پوری دنیا کے لیے۔ آج کون پالیسی بنا رہا ہے؟ آج کس کے ہاتھ میں ہے کعبہ؟ یہ مرکز کس کے ہاتھ میں ہے آج؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یاد کرو اس زمانے کو کہ جب ہم نے بیت کو قرار دیا لوگوں کے پلٹنے کی جگہ، وہ امنا، اور امن کی جگہ قرار دیا۔ جائے امن ہے، مکان امن ہے، قتل و کشتار ممنوع ہے۔ زمانے جاہلیت اسلام سے پہلے بھی، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے باپ کا بھی قصاص لینا چاہتا تھا وہاں پہ نہیں لے سکتا تھا، نہیں لیتا تھا۔ امن کی جگہ بالکل حرام ہے، قتل حرام ہے، انسانوں کا قتل حرام، حیوانوں کا قتل حرام، حتیٰ کہ پودوں کو بھی اکھاڑنا جائز نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے زندگی کے لحاظ سے، حرکت کے لحاظ سے امن میں ہے، اس کو جینے کا اختیار ہے۔
مگر یہ کہ وہ خود جو ہے حرمت کو پائمال کرے. اگر وہ خود حرمت کو پائمال کرے اس کی حرمت نہیں ہے، لیکن وہ شخص کہ جو حرمت کعبہ کا خیال رکھے، حرمت کا خیال رکھے، اس کی حرمت ہے، اس کی حرمت ہے. اس کو آپ نہیں لے سکتے، اس کو پولیس نہیں لے سکتی، کوئی بھی اس سے نہیں چھین سکتا. وہاں پہ امن کی جگہ ہے، نہ صرف دنیا میں، آخرت کے لیے بھی امن کی جگہ ہے. امنا سے مراد صرف یہ نہیں کہ دنیا میں، اس کعبے میں حج کرنے والے حاجیوں کو نہ صرف دنیا میں امان حاصل ہے بلکہ آخرت میں بھی امان حاصل ہے. امن و سکون اس کے لیے ہے. روایت میں ہے نا کہ جو بھی حج کرتا ہے اس کی زندگی طولانی ہو جاتی ہے. دیکھیں حج کا زندگی کے ساتھ تعلق، کیونکہ سکون ہے نا، زندگی دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ اس کی زندگی طولانی کرتا ہے. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں، جو بھی مستطیع ہو، پیسے ہوں، حج نہ کرے اس کے لیے موت ہے، زندگی کوتاہ ہو جاتی ہے، جلدی مر جاتا ہے. زندگی ہے، مر جاتا ہے. امنا. پھر فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اسی طرح ہم نے مسلمانوں کو کہا جو وہاں آتے کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات دوبارہ آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا. احترام ابراہیم تاریخ کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے. ہر حاجی تاریخی طور پر دوبارہ اس زمانے میں جائے ابراہیم کی طرف، جو بنانے والے ہیں، جو بت شکن ہیں، جو خدا کی راہ میں پیکار کرنے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام ابراہیم یعنی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی تعمیر کے بعد اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا. اور یہ پتھر کہاں ہے؟ بہشت سے آئے، جنت سے. یہ حضرت آدم کے ذریعے وہاں پر پہنچایا گیا. 3 پتھر ہیں جو جنت سے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے وہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ حجر اسود ہے. تیسرا کیا ہے؟ حجر اسماعیل ہے، جو اس کی شکل میں آپ کو فوٹو میں نظر آئے گا، وہ حجر اسماعیل ہے. مقام ابراہیم پہ ایک پتھر ہے اور ایک حجر اسود ہے، یا حجر اسود ہے. تینوں جنت سے پتھر آئے. مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو حکم خدا ہوا، اے آدم پتہ ہے آپ کے پاس میری کچھ امانتیں ہیں، ان امانتوں میں سے یہ تینوں پتھر تھے، ان کو پہنچاؤ، وہاں پہ نصب کرو. کہ وہاں پہ جب تعمیر ہوئی تو وہاں پہ دیوار میں نصب کیا گیا. اس کے بعد تھوڑی تبدیلی ہے، پھر اس کو جہاں پہ ابھی ہے وہاں پہ جو ہے نصب کیا گیا. وہاں پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد حج کا اعلان کیا. ابتدائے حج کا اعلان ہوا، ابتدائے حج کا اعلان ہوا. اور آپ جب وہاں پہ کھڑے ہوئے تو اس پتھر کو بھی نبی خدا کی شناخت حاصل تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کو یہ پتھر برداشت نہیں کر سکا. کیا شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام. کھڑے ہوتے ہی اس پتھر پہ آپ کے دونوں قدموں کے نشان آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا حاجی، یہ کیا ہے؟ نشانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت تک کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں قیام کیا، یہاں پہ اعلان کیا. وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو حج قبول نہیں ہے. مقام ابراہیم پر فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے مسلمانوں، اے حاجیوں، وَاتَّخِذُوا یعنی لے لو مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ. 2 رکعت نمازیں وہاں پہ پڑھنی. اور وَعَهِدْنَا، آگے میں جلدی سے جاؤں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد کیا ابراہیم اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ، اس وقت پچھلے زمانوں میں، کہ وہ دونوں میرے گھر کی، بیتی کا ہے، میرے گھر کو پاک اور طاہر کریں گے. اور انہوں نے طاہر کیا، پاک کیا. پاک سے مراد ظاہری نجاست نہیں ہے، بت پرستی کی نجات سے پاک کریں گے یہ دونوں. ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ یہ خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو، آثار شرک سے پاک ہو. البتہ آج یہی حکم پہ عمل ہو رہا ہے لیکن منحرف ہو گئے. توحید کو کچھ اور لے لیا، شرک کا کچھ اور مفہوم انہوں نے لے لیا. دیکھ لیا ہم نے وہاں جب آپ جاتے ہیں آپ کے پیچھے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ کرنا ہی کرنا، یہ مشرک ہو گئے ہو. ٹھیک ہے، قرآن نے فرمایا کہ رجس سے، شرک سے ابراہیم اور اسماعیل نے اس کو پاک کرنا ہے. کن کے لیے؟ معتکفین کے لیے. کس کے لیے؟ رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ کہ جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے، یہ ان کی عظمت ہے، ان کے لیے ایک اہتمام ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے صرف تعمیر نہیں کی بلکہ خدا نے ان کو حکم دیا کہ اس کو ایسا پاک کرو میرے مہمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے.
قیامت تک کے لیے جو مہمان آئیں گے، جو اس کو طواف کرنے والے ان کی عظمت ہے، ان کی عظمت ہے، شخصیت ہے، جو معتکفین اعتکاف کرنے والے ان کی ایک شخصیت ہے، ان کی ایک عظمت ہے، اور جو قریب میں جو صرف نماز کے لیے آتے ہیں، سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے، ان کی بھی اپنی عظمت ہے۔ سارے میرے مہمان ہیں، سارے میرے گھر کے مہمان ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر اس گھر کو پاک کرنا ہے۔ کس سے پاک کرنا ہے؟ رجس سے۔ رجس کون سا؟ اوثان، یعنی شرک کے رجس سے پاک کرنا ہے، تاکہ میرے مہمان جب آئیں قیامت تک، جب بھی وہ توحیدی ماحول میں آئیں، توحیدی ماحول میں آئیں، ان کو جو ماحول ملے، کون سا ماحول بنے؟ الہی ماحول بنے، توحیدی ماحول بنے، ملے ان کو، قرآنی ماحول ان کو ملے، ان کو سجدے کرنے کی آزادی ہو، رکوع کرنے کی آزادی ہو، طواف کرنے کی آزادی ہو، اعتکاف کرنے کی ان کے لیے فل آزادی ہو۔ اس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے۔ دیکھیں کتنا اہتمام ہے، خداوند متعال نے کتنا اہتمام کیا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے زمانے سے لے کر وہاں پر، پھر اس کے بعد حج کا اعلان، اور اس کے بعد آج تک کس کے لیے ہے؟ تاکہ ہم مصابہ کی طرف جائیں، پلٹیں اس کی طرف۔ اللہ کا گھر ہے نا، اس گھر کی طرف جائیں اور وہ مقام حاصل کریں جو اللہ نے ایک حاجی کے لیے رکھا ہے یا عمرہ کرنے والے کے لیے رکھا ہے، جو مقام بہشت میں، جنت میں ہے، اس کے لیے جو رتبہ اس کے لیے حج کے بعد ہے، قرار دیا گیا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو انشاءاللہ حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نہیں گئے ہم جیسے وہ بھی پہنچیں، اور جو گئے وہ بار بار انشاءاللہ پہنچے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو، پروردگار صفا و مروہ کے درمیان سعی کی ہمیں پروردگار توفیق عطا فرمائے، پروردگار شیاطین و شیطان کو پتھر مار کر بھاگنے اور فرار کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، پروردگار ابلیس سے بھی ٹکر لینے کی اور مقابلے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پروردگار اس سے لڑنے کی اور اس سے دشمنی کی توفیق عطا فرما، پروردگار گناہوں اور برے اعمال کے بارے میں ہمارے دلوں میں نفرت قائم فرما، پروردگار وہ عمل جو تجھے پسند ہے، پروردگار اعمال کی طرف ہمیں جذب